تو اس کے بعد یہ جو سارا پشتون نیشنل تھا یہ بھی اس کی سمپتی چلی گئی وہاں. پھر اس کے بعد پرانی جہادی آرگنائزیشنز تھیں جن کو ٹرین کیا گیا تھا فورن آکوپیشن کے خلاف لڑنا جہاد ہے. تو انہوں نے جب پاکستان امریکہ کے ساتھ کیا ان میں سے لوگوں نے جا کے ریوولٹ کی اور وہ بھی طالبان بن گئے اور انہوں نے اپنے آپ کو پنجابی طالبان بنا دیا. پھر اس کے بعد ایک تاثر تھا کہ امریکہ کی وار از ناٹ اے وار اگینسٹ ٹیرر بٹ وار اگینسٹ اسلام. یہ گیلپ کی آپ سروے پڑھے جو مسلم کنٹریز کے اندر کی گئی تھی تو مسلم میسز میجورٹی فیلٹ دیٹ the war on terror is not war against terror but war against Islam. تو جو اسلام کے لیے مرنے کے لیے بڑے لوگ تیار تھے وہ بھی طالبان بن گئے. پھر ایک کرمنلز تھے کیونکہ وہاں تباہی مچ کی قبائلی علاقے میں ان کی ساری پراپرٹیز ان کی ٹریڈ ختم ہو گئی تو ان امپلائڈ یوتھ پھر رہا تھا. انہوں نے کرائم پہ شروع ہو گیا تو انہوں نے کڈنیپنگ فور رینسم شروع کر دی طالبان بن کے. وہ علیحدہ گروپس بن گئے. تو یہ جو سارا یہ پورے اس کے یہ طالبان کی جنیرک نیم کے نیچے سارے لوگ لڑ رہے ہیں. اس سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ ایشو ہے کیا, اس سے نکلنا آپ کیسے. ہم جب آپریشن کرتے ہیں ٹیررزم اور بڑھ جاتی ہے. 8.5 سال سے پاکستان فوج وہاں پھنسی ہوئی ہے. 1 مہینے کا پاکستان کو جو لاس ہو رہا ہے وہ 90 ارب روپیہ. 90 ارب روپیہ کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا جو ٹوٹل ہیلتھ بجٹ ہے وہ 90 ارب روپیہ نہیں ہے. سال کا ہیلتھ بجٹ 90 ارب روپیہ نہیں ہے جو کہ 1 مہینے کا ضائع ہو رہا ہے اس جنگ کے اندر. اب تک 40 لاکھ پاکستانی مر چکے ہیں. ایکسٹریمزم کے اگینسٹ یہ دس واز اے وار اگینسٹ ایکسٹریمزم. جتنی آج ایکسٹریمزم ہے پاکستان کی تاریخ میں نہیں. جو ریڈیکلائزیشن آج پاکستان میں کبھی پہلے اتنی نہیں تھی. اور جو خوفناک بات ہے کہ سیکٹیرینزم بڑھ گئی, ہر قسم کی لالسنس بڑھ گئی. ابھی شیعہ کے جو انہوں نے کلنگز کی ہیں وہاں بابو سرپاس کے نیچے, کبھی ایسے پہلے نہیں ہوا. بسوں سے اتار کے ان کو آئی ڈی کارڈ دے کے اور ان کو یہاں گولیاں مار. فنیٹسزم بڑھ گئی. امام مسجد کے اماموں کو مسجدوں میں مارا گیا. انہوں نے صرف یہ کہا کہ خودکش حملے اسلام میں نہیں ہے. پھر اے این پی کے انہوں نے اب تک 200 وقت مار لی. یعنی اس وقت ٹوٹل لالسنس ہے. اور میں 8 سال سے کہہ رہا ہوں کہ اس کی کوئی ملٹری سولوشن نہیں ہے. جب میں کہتا ہوں ملٹری سولوشن نہیں, یہ کہتے ہیں آپ کو طالبان. ابھی یہ جو ملالہ کی بیچاری کا کیس ہوا, ہم پیس مارچ کر رہے ہیں اور وہ ساروں نے کہا جی دیکھیں یہ پیس مارچ کر رہے ہیں پرو طالبان. تو یہ جو ایک ملک میں ایک تو کسی کو ایشوز کی سمجھ نہیں ہے, ایک ڈسٹورشن ہے, ایک پروپیگنڈا ہے. یہ سب مل کے انہوں نے کوئی ابھی تک حل نہیں پیش کرا کہ اس کا حل کیا. کب ملالہ کا انسیڈنٹ ہوا سب نے کہا جی اور مارو ان کو. تو 8.5 سال سے کیا کر رہے ہیں اگر مار نہیں رہے. تو ہماری پاکستانی فوج تباہ ہو رہی ہے اس میں. میں آپ کو یہ آپ سب کے سامنے کہہ رہا ہوں, یہ اور چلتا گیا 2-3 سال سب سے بڑی کیجوٹی پاکستان کی فوج ہوگی. کیونکہ فوج کو آپ کیسے موٹیویٹ کریں گے فوج کو کہ وہاں وہ اللہ اکبر کہہ رہا ہے تو فوج ان کو مارے گی, اور تاثر یہ ہے کہ امریکہ سے پیسے لے کے کسی کو مار رہے ہو. کوئی دنیا کی فوج نہیں زیادہ دیر لڑ سکتی. اس لیے اس کا ایک ہی طریقہ ہے. ہم واحد پارٹی ہیں جو بار بار سولوشن دے رہے ہیں اور میں آپ کے سامنے سولوشن رکھتا ہوں. اس کا سولوشن ڈو مور نہیں ہے. اگر ڈو مور ہوتا تو امریکہ اب تک جیت گیا ہوتا افغانستان میں. دنیا کی سب سے پاورفل ملٹری مشین افغانستان میں نہیں جیت رہی. کیوں نہیں جیت رہی؟ کیوں پھنس گئے؟ کیوں وہ طالبان سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ طالبان ان سے بات نہیں کرنا چاہتے کیونکہ طالبان سمجھ رہے ہیں وہ جیت رہے ہیں, اس لیے وہ تیار ہی نہیں بات کرنے کی. انہوں نے سرچ کی, وہ فیل ہو گئی. اب پاکستان ہماری کیا اسٹریٹجی ہے؟ میں بار بار ان سے پوچھتا ہوں کہ مجھے کوئی بتا دے, پریزیڈنٹ بتا دے, پرائم منسٹر بتا دے کہ کیا ہوگا کہ ہم جنگ جیت جائیں گے. واٹ ڈز اٹ ٹیک ٹو ون دا وار؟ واٹ ول بی وکٹری؟ امریکہ مجھے بتا دے کہ وکٹری کیا افغانستان میں. یہ تو خیر اب گیو اپ ہی کر بیٹھے ہیں. لیکن ہم کیا کریں گے تو جنگ جیت جائیں گے؟ کیونکہ جو ہم کر رہے ہیں اس سے تو ریڈیکلائزیشن اور بڑھ رہی ہے سوسائٹی میں, پولرائز سوسائٹی آج کل. تو اس کا صرف ایک حل ہے, اور وہ حل یہ ہے کہ سب سے پہلے پاکستان اپنے آپ کو امریکہ کی جنگ سے ڈس انگیج کرے. جب تک ہم ڈس انگیج نہیں کریں گے, یہ اپنے
सुसाइड बॉम्बर अमेरिकन आर्मी को भी सबसे ज्यादा हिट करता है, पाकिस्तान आर्मी को और सिक्योरिटी फोर्सेस को करता है। हमारा उन्होंने एयरबेस को हिट किया, हमारा वो नेवल हेडक्वार्टर्स को, GHQ पिंडी पे हिट किया, कमांडोज के हेडक्वार्टर्स में 40 कमांडोज को मार दिया खुदकुश हमले ने। तो सबसे डेंजरस होता है खुदकुश हमला। खुदकुश हमले को वो करता ही तब है जब वो ये समझता है कि वो जिहाद कर रहा है। उसको जब ये डॉक्यूमेंट करते हैं जिहाद के लिए तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान आर्मी अमेरिका की जंग लड़ रही है, इसलिए इनके ऊपर भी जायज है जिहाद। तो इसलिए मैं बड़ी देर से लगा हूं कि हम अपने आप को उनकी जंग से डिसएंगेज करें। जो ड्रोन्स हैं, ड्रोन्स हमें उनकी जंग में फंसा देते हैं, क्योंकि ड्रोन्स भी उन्हीं लोगों को मार रहे हैं, पाकिस्तानी फौज भी उनसे लड़ रही है। तो हम इकट्ठे हो जाते हैं उनकी नजरों में, और वो हमें कहते हैं कि हम अमेरिका के कोलैबोरेटर्स हैं। इसलिए नंबर 1 चीज है कि इससे डिसएंगेज करें। मैं आपको एक आर्टिकल लिखा था बड़ा ब्रिलियंट, एक ही मैंने यहाँ इधर को जो समझता था सारे इशू को, वो था ग्रैम फुलर CIA का स्टेशन चीफ था काबुल के अंदर। उसने 4 साल पहले हफिंगटन पोस्ट में आर्टिकल लिखा। वो 4 साल पहले ये असेसमेंट पे आ गया था, उसके वर्ड्स थे कि पाकिस्तान इज कोलैप्सिंग, पाकिस्तान इज imploding under a frenzy of fanaticism because we keep asking them to do more. हम जितना उनको पुश करते हैं, fanaticism बढ़ती जा रही है। The moment we leave Afghanistan, Pakistan security forces will control the terrorists or radicals. तो वो उसकी और कंक्लूजन बिल्कुल यही है कि या तो अमेरिका चला जाए अफगानिस्तान से, या हम अमेरिका की जंग से अपने आप को डिसएंगेज करें। अगर हम डिसएंगेज नहीं करेंगे, मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि ये हम जीत सकते हैं, ये चलता जाएगा ऐसे ही चलेगा। अभी तक बेचारी पाकिस्तान 1,40,000 पाकिस्तानी फौज फंसी हुई है ट्राइबल एरिया से। वो क्या कर रहे हैं? वो जगह होल्ड करके बैठे। अगर हम पीस मार्च, हम साउथ वजीरिस्तान तक ऑपरेशन तो खत्म हो गया था, पाकिस्तान फौज ने तो क्लियर कर दिया था साउथ वजीरिस्तान, लेकिन ये हाल था कि पीस मार्च वजीरिस्तान के अंदर भी हमें कहते थे कि अंदर ना जाओ। तो अगर आपने क्लियर कर दिया तो हमें अंदर जाना चाहिए था। तो इसका मतलब कि वो अगर साउथ वजीरिस्तान ही सेफ नहीं है तो कोई भी ट्राइबल एरिया सेफ नहीं है। तो नंबर 1 डिसएंगेज, नंबर 2 जो विन द पीपल ऑफ ट्राइबल एरिया टू योर साइड। 8 से 9 लाख आम लोग हैं आपके ट्राइबल एरियाज में, ऑलमोस्ट 1 मिलियन आर्म मैन इन द ट्राइबल एरियाज। जो मिलिटेंट्स हैं, दे आर वेरी 20,000 25,000। तो सिंपल मैथ से कहती है कि when the people over to your side, you win the war. You keep pushing them to the other side by causing massive collateral damage. You can never win the war. It's a never-ending war. ऐसे ही चलता जाएगा, ये पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। इसलिए ये जो हमारी पीस मार्च थी, इसके 2 मकसद थे। एक, दुनिया को बताएं कि ड्रोन अटैक्स ये सारे ह्यूमैनिटेरियन लॉज की वायलेशन है। कोई मुल्क इजाजत नहीं देता किसी और को आके बॉम्बिंग करे आपके गांव के अंदर, और गांव में बॉम्ब फट रहा है और कहते हैं नहीं जिस कोलैटरल डैमेज हो रहा है। झूठ बोलते हैं लोगों से, क्योंकि कैसे हो सकता है कि गांव में एक बॉम्ब एक्सप्लोड कर रहा है लेकिन वो श्रैपनल सिर्फ जाके टेररिस्ट को हिट कर रहा है। वो बच्चे ट्रॉमाटाइज हो गए हैं, बच्चों को साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो चुका है। ऊपर ड्रोन फिर रहा है, एक्सप्लोड करेगा, बच्चे इमेजिन करें क्या हालात किया है औरतें बच्चों के। और फिर कितने लोग, 100 रिप्रीव जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है उनके मुताबिक 172 चिल्ड्रन हैव बीन किल्ड इन ड्रोन अटैक्स। तो एक तो इसके लिए हमने हमारी कोशिश थी कि लोग दुनिया को ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन और सबको इसको हाईलाइट करें, और उन्होंने यहाँ और हाईलाइट करवा दिया मुझे टोरंटो एयरपोर्ट पे लोगों के। और दूसरी चीज, अपने ट्राइबल वजीरिस्तान में जो मसूद कबीला है वो सबसे ज्यादा लड़ने वाला कबीला है। जितने भी हैं, हकीम अल्लाह मसूद और ये उससे पहले बैतुल्लाह मसूद, सारे जितने भी लड़ने वाले जो तालिबान की लीडरशिप है वो सारी मसूद ट्राइब से आते हैं। तो हम जो साउथ वजीरिस्तान गए थे, ये सलमान भी हमारे साथ थे, टांग के अंदर जो सारा मसूद पॉपुलेशन है 80% वो टांग में है या DI खान में है, वो निकला है बाहर ट्राइबल एरिया से। तो हम आज दूसरी कोशिश इनसे एंगेज करें। आप सलमान से पूछे, बल्कि हमारी वेबसाइट के ऊपर वो 10 मिनट की डॉक्यूमेंट्री है,
جو استقبال ہمارا ٹانک میں کیا مسعود قبیلے نے وہ انپریسیڈنٹڈ، سارا شہر باہر آ گیا جس طرح کہ ہم پہلی دفعہ کو گیا تھا ان سے بات چیت کرنے کے لیے. تو یاد رکھیں اگر ہم نے جنگ جیتنی ہے we win the people over of the tribal areas to our side, we win the war. We keep pushing them on the other side, it's a never ending war. تو طالبان کا بھی فنومنا اس کو سمجھیں، یہ کوئی آئیڈیالوجی نہیں لڑ رہے آپ، یہ ریاکشن کو لڑ رہے ہیں. جتنی زیادہ آپ ملٹری ایکشنز کریں گے، اب نارتھ وزیرستان کا جو سب نے شور مچا دیا کہ نارتھ وزیرستان پاکستان فوج کو بھیجو. آپ جانتے ہیں کہ نارتھ وزیرستان میں 15 سے 20,000 فائٹرز ہیں، لیکن پاپولیشن 3.5 لاکھ ہے. تو 3.5 لاکھ لوگوں جب یہ ڈھونڈنے جائیں گے ان کو 15-20 ہزار کو اور بومبنگ کریں گے ہیلی کاپٹر گنشن سے، توپوں سے، تو کون مرے گا اس میں؟ شہری مریں گے، بچے مریں گے، عورتیں مریں گے. جن کے لوگ مریں گے وہ سارے ملیٹنٹس بن جائیں گے، کیونکہ بدلہ تو ان کی تو خون میں ہے بدلہ لینا. جس کا رشتہ دار مرتا ہے وہ جا کے طالبان بن جاتا ہے. اس لیے یہ سیلف ڈیفیٹنگ ہے. تو آپ کے لیے صرف طالبان پرو طالبان ہے کون؟ طالبان پہلے تو ڈیفائن کریں طالبان کیا ہے. طالبان کوئی ایک چیز کا نام نہیں، نہ آئیڈیالوجی کا نام ہے. یہ ہمیں جنگ سے نکلنا پڑے گا. میں آپ کو ابھی پھر کہہ رہا ہوں کہ اتنی ایکسٹریمزم آج پاکستان میں ہے. ایک طرف ہم سب کو ایک اسٹیٹمنٹ دیتے ہوئے 10 دفعہ سوچنا پڑتا ہے کہ ایک طرف سے ایک سو کالڈ لبرل، یہ دنیا کے پہلے لبرل ہے جو پرو وار ہے. ساری دنیا میں لبرل اینٹی وار ہے، پاکستان کا لبرل پرو وار ہے. اور میں ہارڈ لائنر جو اینٹی وار ہے وہ ہارڈ لائنر ہے. تو یہ بالکل الٹا ہے. اور دوسری طرف طالبان وہ کہتے ہیں کہ ایک طرف مجھے کہتے ہیں طالبان تھا اور دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ ویسٹرن سیکولر ہے. Right, just to be clear, you segmented the Taliban, but I just want to be clear that 20 to 30,000 militants that are IGMOs, unka kya karna hai? We understand that you're going to disengage, but are you going to engage with them? Are you going to be pro them? They are obviously creating havoc. What about that small minority? When I went to university in England, there was a terrorist group called the IRA. And IRA was exploding a lot of bombs in England, and every time there was a bomb, they would be outraged, they would say, kill them, eliminate them. And then this kept going on and on. And then I still remember Margaret Thatcher saying, we are not going to talk to terrorists. First they must lay down their arms. But eventually, they did talk to them. And eventually, there was a peace settlement. And eventually, IRA came into the main fold. And eventually, one of the biggest terrorists, Terry Adams, is sitting in Parliament today. And there is peace. تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ بات ہی نہیں کرنی، آپ جب تک ڈائلاگ کریں گے نہیں، آپ کو کیسے پتا چلے گا کس کیا موٹیویشن ہے؟ آپ کو پتا کیسے چلے گا کہ آپ کیسے اگر تو یہ کہتی ہے کہ اگر اتنے ڈائیورس گروپس لڑ رہے ہیں تو ہم کیسے کریں گے؟ پی ٹی آئی ہم قبائلی علاقے کے لوگوں کو جو سب جانتے ہیں، یاد رکھیں ایک گاؤں میں جو قبائلی علاقہ ہے ایک آدمی نہیں گھس سکتا جس کو وہ لوگ جانتے ہیں، سب کو جانتے ہیں. ان کو اپنے ساتھ بنائیں گے، ان کو کہیں گے آپ ڈائلاگ کریں. اب امریکہ کی جنگ سے ہم نکل گئے ہیں، جہاد ختم ہو گئی ہے، اب آپ ان سے بات کریں. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ بڑی جلدی ان کی بڑی زبردست ان کا سسٹم ہے ڈائلاگ کا، جرگے وہ بیٹھتے ہیں، وہ سارٹ آؤٹ کرتے ہیں اپنے مسئلے، وہ کر لیں گے. اور ایونچولی اگر آپ نے ملٹری استعمال ہی کرنی ہے تو وہ ایک چھوٹا سا ایلیمنٹ جو ریکنسائلبل ہے، جو نہیں ریکنسائل ہوتا، وہ اول تو آپ کو کرنا ہی نہیں پڑے گا، آپ کے ٹرائبل علاقے کے لوگ ہی ان کو ختم کر دیں گے. لیکن اگر کرنا بھی پڑے تو آپ چھوٹا سا آپریشن کرتے ہیں. لیکن یہ فوج بھیجنی گاؤں کے اندر، یہ تو پاگل پن ہے. یعنی یہ this is not a solution. It is actually destroying Pakistan.